کے سب توبو اللہ جمیعاً، تم سب کے سب توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ فلاح تمہارا مقدر بنے، تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ اور یہ کامیابی بھی کیسی کامیابی ہے؟ ہم نے دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے کوششیں کیں، رات دن ایک کیا، پیروں پہ آبلے پڑ گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، سوچ سوچ کے سر درد کرنے لگا، ذہن معاف ہو گیا، اور کامیابی تلاش کر رہے ہیں۔ حالانکہ جہاں کامیابی ہے اس طرف تو ہم گئے ہی نہیں، اس طرف تو ہم نے رخ ہی نہیں کیا، اس طرف تو ہم نے رجوع ہی نہیں کیا، اس طرف تو ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ اور میرے رب کا فرمان آپ نے نہیں سنا؟ فرمایا توبو الی اللہ جمیعاً، تم سب کے سب توبہ کرو، سارے کے سارے۔ پروردگار عالم، تیری اس مخلوق میں سارے گناہ گار تو نہیں ہیں، سارے سیاہ کار تو نہیں ہیں، سارے بدکار تو نہیں ہیں، سارے خطا کار تو نہیں ہیں۔ فرمایا تم نے میرے محبوب کا طریقہ نہیں دیکھا، تم نے محبوب علیہ السلام کا انداز نہیں دیکھا، تم نے رسول محبت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محبت اور طریقہ رجوع الی اللہ نہیں دیکھا، تو اٹھاؤ حدیث کی کتابیں دیکھو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو، میں ہر روز 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور 70 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ اور مشکوٰۃ شریف کے اندر تو میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا میں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ سو توبہ گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے۔ اگر گناہ گار توبہ کرے گا تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا، خطا کار توبہ کرے گا تو اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، بدکار توبہ کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نیک بھی توبہ کرے تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ میں نے اپنے شیخ محترم سے کہا، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے تھے، بخاری شریف ہمارے سامنے کھلی ہوئی تھی، اور کثیر تعداد میں طلباء کرام شیخ محترم سے بخاری شریف پڑھ رہے تھے، تو میں نے عرض کی کہ حضور حضرت والا شان، آپ ہمیں ایسا کو طریقہ بتائیں۔ ہم نے زندگی اپنے دین کے لیے وقف کی، ساری زندگی ہم نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی، اب ہمیں ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو شیخ محترم نے میری طرف دیکھا تو فرمانے لگے تمہاری پسند بہت اچھی ہے، تمہارا انتخاب بہت اعلیٰ ہے، اب مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ چاہتے ہو؟ تو ہر شخص کو تمنا ہوتی ہے، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، ہر شخص زیادہ کی کوشش میں ہے، تگ و دو کر رہا ہے، حتیٰ کہ ہم نے تو زندگی کا سکون اکارت کر دیا، ہم نے شب و روز محنت کی اور اللہ کے احکام کو پش پس ڈال کے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں زیادہ کی ضرورت ہے، تو فرمایا سنو، تم نے یہ کہا کہ تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں، ایسا میں آپ کو جملہ بتاؤں، میں ایسا آپ کو راستہ دکھاؤں کہ صرف اللہ تم سے راضی نہ ہو بلکہ وہ رب رحمان تم سے راضی بھی ہو جائے اور تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ اپنا محبوب بنا لے، ہم گناہ گاروں کو، ہم خطا کاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو، یہ ہماری قسمت میں کہاں ہے؟ صاحبو، یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے۔ انبیاء و رسول روتے رہے، جناب آدم علیہ السلام 300 سال تک آنسو بہاتے رہے کہ میرے رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام روتے رہے۔ سو انبیاء کرام علیہم السلام آنسو بہاتے رہے کہ رب ہم سے راضی ہو جا، اور اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے اور اپنا محبوب بھی بنا لے۔ ایسی کون سی بات ہے
تو فرمایا قرآن کھولو اور پڑھو۔ میرے رب نے فرمایا نہیں، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، توبہ کرتے ہیں۔ اب سب سے مسئلہ بڑا یہی ہے کہ توبہ کس لیے کریں؟ ہمارے دل اس طرف راغب بھی نہیں ہوتے۔ میری نظر میں دوسرا گناہ گار ہے، دوسرا خطا کار ہے، جب کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں پارسا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ نے کہا تھا کہ جب تک نہ تھی اپنے عیبوں پر نظر، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر تو کوئی نظر میں برا نہ رہا۔ کبھی خود کا محاسبہ کیا ہے صاحب؟ کبھی رات کو سوتے ہوئے سوچا ہے کہ دن کس طرح اللہ کی نافرمانی میں گزرا؟ ہم نے کتنی نمازیں قضا کیں، کس کس کا حق مارا، کس کس پر ظلم کیا، کس کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کس کو رلایا، کس کس کا دل توڑا، کس کس کو نقصان پہنچایا۔ ہم نے اپنے ذات کا نقصان کیا، اپنے دین کا نقصان کیا، اپنے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ کبھی ہم نے محاسبہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے اس طرف دھیان دیا ہے؟ کبھی ہم نے اس طرف سوچنے کی کوشش کی ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، فرمایا جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب کوئی شخص دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے، اور جب کوئی شخص تیسرا گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ مزید پھیل جاتا ہے۔ اس طرح انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور وہ دل سیاہ کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر میں کوئی گناہ ہی نہیں رہتا، کوئی غلطی نہیں رہتی، اور وہ شتر بے مہار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کل اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میری قبر اکیلی ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے قبر کے اندر فرشتوں کو جواب دینا ہے، میں نے قبر میں تنہا جواب دینا ہے، میں نے قبر کی سختیاں سہنی ہیں۔ وہ یہ ساری باتیں بھول جاتا ہے۔ محبوبہ کیا کریں؟ تو رسول کائنات، امت کا درد رکھنے والے نبی، امت سے محبت فرمانے والے نبی، ہر لمحہ اپنی امت کی رہنمائی فرمانے والے نبی، ہر لمحہ اپنی امت کو اللہ کی طرف بلانے والے نبی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے دل گناہوں کی غلاظت سے خراب ہو جائیں، جب تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں، تو پھر انہیں کو توبہ کے پانی سے غسل دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ توبہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دن میں 100 سے بھی زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو صاحب ہو، توبہ کرنا چاہیے، اپنے رب سے رجوع کرنی چاہیے۔ اس وقت تک کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی کمیونٹی، کوئی ملک، حتیٰ کہ روئے زمین پر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے رب کا عاجز بندہ نہ بن جائے۔ تو اللہ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے تو ہم وقت کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہر وقت آپ کو بلا رہی ہے۔ آپ اور میں ہی ہیں، ہم ہی ہیں جو اپنے گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ہم جانا چاہیں پہنچ نہیں سکتے، اس دلدل سے نکل نہیں سکتے، کوشش کے باوجود بھی ہم بارگاہ الہی میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بدقسمتی ہی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات سمجھائی کہ تم اپنے رب سے معافی مانگا کرو۔ جانتے ہو تمہارے معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ آقا کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے، رسول محبت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گناہ گار، جب کوئی خطا کار، جب کوئی سیاہ کار توبہ کرتا ہے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، تو جانتے ہو
اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ جانتا ہے میرے سوا اسے معاف کرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا اس کا مالک کوئی نہیں، میرے سوا اس کا خالق کوئی نہیں، میرے سوا اس کے لیے دروازہ کوئی نہیں، میرے سوا اس کے لیے پناہ گاہ کوئی نہیں۔ یہ آیا ہے زندگی کے اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں سارے گناہ کرتا رہا شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں خدا اس کو معاف فرما رہا۔ ایک آنسو، صرف ایک آنسو، صرف ایک آنسو جو خشیت الہی سے نکلے، جو خوف الہی سے آنکھوں سے نکل آئے، وہ ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، وہ ایک آنسو آپ کو رب سے معافی بھی دلا سکتا ہے، وہ ایک آنسو آپ کو جنت میں بھی پہنچا سکتا ہے۔ کیا اللہ قادر نہیں ہے نا؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم معافی مانگیں گے پھر ہی معافی ملے گی نا، ہم توبہ کریں گے پھر ہی توبہ قبول ہوگی نا۔ ہم توبہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہا میرے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یہ توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ انداز توبہ نہیں ہے۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہہ دیا میں توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کرنے لگے آیا علی آپ مجھے وہ طریقہ سکھائیے جو رسول اللہ نے آپ کو سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندگی ظاہر کرو، جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندگی کا اظہار کرو۔ اور اظہار شرمندگی کیسے ہوتا ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینا نہیں صاحب، جب شرمندگی ہوتی ہے تو پھر انسان سجدے میں گر جاتا ہے، پھر گڑ گڑاتا ہے، پھر وہ آنسو بہاتا ہے، پھر وہ دل سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اظہار ندامت کیا جائے، اور اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے جس کا حق مارا ہے اس کا حق لوٹایا جائے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ توبہ کے اندر کئی مرتبہ یہ رکاوٹ بن جاتا ہے کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں دو چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ کسی کا حق لوٹانا اور دوسری بات اس کے سامنے شرمندہ ہونا، تو یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ اگر رب کے حضور پیش ہونے کا خیال ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ حضرت علی نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جو نماز قضا کی ہے، جو نماز چھوٹ گئی ہے، جو نماز رہ گئی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا۔ یہاں پر یہ بات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، اس کو لوح قلب پہ لکھ لیجئے، اپنے دل کی تختی پر اس کو نوٹ فرما لیجئے کہ اگر کوئی شخص چوری سے توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی شخص شراب سے توبہ کرے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی شخص زنا سے توبہ کرے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی شخص سود سے توبہ کرے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن نماز کا ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیے توبہ بھی کرنی پڑے گی اور کیلکولیشن بھی کرنی پڑے گی کہ جب سے میں بالغ ہوا اس وقت سے لے کر جب میں توبہ کر رہا ہوں اس وقت تک کتنی نمازیں میرے ذمہ ہیں، ان سب کی قضا واجب ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات اور ارشاد فرمایا جس کے ساتھ ظلم کیا، جس کے ساتھ زیادتی کی، جس پر کوئی ظلم ڈھایا، اس سے معافی مانگے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ حیران ہوں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں جاؤں معافی مانگنے۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ شرک نہیں، اس سے بھی پہلے ایک گناہ ہوا، اور وہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں۔ سب سے پہلا گناہ یہ تھا۔ تو خود میں کو تو مارنا پڑے گا۔ دو چیزیں ہیں، یا ہم اپنی میں کو، اپنی انا کو قائم رکھ کے اس کو
اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھ کے آخرت خراب کر لیں، یا پھر اس کو اللہ کی رضا کے لیے ہم قربان کرتے ہوئے حقوق العباد کے معاملات کو درست کر لیں، جس سے معافی مانگنی ہے اس سے معافی مانگ لیں، جس کا حق مارا ہے اس کا حق لوٹا دیں، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کا ازالہ کریں، تو امید ہے توبہ کرنے پر اللہ اس توبوں کو قبول فرما کے اپنی بارگاہ میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس وقت پوری امت مسائل میں گھری ہوئی ہے، بالخصوص اہلیان پاکستان۔ میں کہتا ہوں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ، کلو مسلمن، تمام مسلمان جمع ہو کر اللہ کے حضور توبہ کریں کہ میرے رب ہمیں معاف کر دے، ہم نے تجھے ناراض کیا ہے۔ بے وقت بے موسم بارشیں ہونا اور بے موسم یالہ باری ہونا، طوفان آنا، آندھیاں آنا، فصلیں تباہ ہونا، نسلوں کا نقصان ہونا، ملک کے اندر بے برکتی ہونا، یہ کس سبب سے ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں، تمہارے حکمران ہیں۔ آج اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ایک مزدور آدمی شام کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھا سکتا۔ کیا اب بھی ہم توبہ نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی ہم رجوع الی اللہ نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی ہم شتر بے مہار رہیں گے؟ کیا ہم اب بھی اپنی من مانیاں کریں گے؟ کیا اب بھی ہم اپنے نفس کے طریقے پر چلیں گے، اپنے رب کے طریقے پر نہیں چلیں گے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، جیسے آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی ہیں، دل نرم ہو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، معافی نہیں ملے گی، تو آؤ میں قرآن سناتا ہوں۔ رب نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے احمد مجتبیٰ، اے میرے محمد مصطفیٰ، اے امت کے لیے آنسو بہانے والے، اے امت کو قرآن سنانے والے، اے امت پر رحم فرمانے والے، اے امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آنے والے، اے محمد مصطفیٰ میرے بندوں سے فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی، ان سے کہو اے میرے بندو، اللہ اکبر، ان سے کہو اے میرے بندو۔ ہم تو دن میں پورا دن نعمتیں کھاتے ہیں، پورا دن نعمتیں کھاتے ہیں اور یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی فرما رہا ہے اے میرے بندو۔ ہم دن بھر گناہ کرتے رہے، فرما رہا ہے اے میرے بندو، ہم دن بھر غلطیاں کرتے رہے، ہم محفل میں ہیں گناہ کر رہے ہیں، ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتیں پاکیزہ نہیں ہیں، لیکن فرما رہا ہے اے میرے بندو، میں صدقے جاؤں، میرے رب حکم فرما اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں کو ضائع کر بیٹھے ہو۔ جانتے ہو جو میری بارگاہ سے منہ پھیرے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو جو مجھ سے بے وفائی کرے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو جو میری بارگاہ سے چلا جائے، بھاگ جائے، فرار ہو جائے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، وہ اپنی جانوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو میرے رب ہم ایسے ہی ہیں، ہم گناہوں سے زمین و آسمان کے درمیان کی خلا کو بھر چکے ہیں۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کے دروازے اب بھی کھلے ہوئے، میری رحمت اب بھی تمہیں بلا رہی ہے، میری رحمت اب بھی تمہیں پکار رہی ہے، تو مالک آ جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور سچی اور سچی توبہ کرو۔ میرے اللہ ہم تابع دار،
ہم سچی توبہ کرتے ہیں، مالک فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہاری خطاؤں کو محو فرما دے گا، تمہارے نام اعمال سے تمہارے گناہوں کا نام و نشان مٹا دے گا، اور وہ کرے گا کیا؟ اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور وہ تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ کیا ہم اب بھی توبہ نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی توبہ نہیں کریں گے؟ ہاں، ہمیں توبہ کرنی پڑے گی۔ جھوٹ سے توبہ، چغلی سے توبہ، زنا سے توبہ، سود سے توبہ، کسی کا حق مارا ہوا ہے اس سے توبہ، ظلم سے توبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اے میرے رسول میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کو ناجائز قرار دیا ہے، میں قہار ہوں، جبار ہوں، لیکن اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ چیز میں نے تمہارے درمیان بھی حرام رکھی کہ تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ آج طاقتور غریب پر ظلم کر رہا ہے، جابر حکمران عوام پر، رعایا پر ظلم کر رہا ہے، طاقتور طبقہ مساکین پر ظلم کر رہا ہے، ان کا حق چھین کے، بیواؤں کی زمین مار کے، یتیموں کا مال ہتھیا کے، غریبوں اور مسکینوں کو سود پر قرضے دے کے ان کی جائیداد زمین مکانوں پر قبضے کر رہا ہے۔ یہ ظلم ہی نہیں تو کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے۔ فرمایا ظلم نہ کرنا۔ تو آج ہمیں توبہ کرنی چاہیے ظلم سے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے ہر اس گناہ سے جس سے میرا رب رحمان ناراض ہوتا ہے۔ ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، اور جانتے ہو کہ جتنے بھی رشتے ہیں اس زمین پر، سب سے نازک رشتہ، سب سے کمزور رشتہ کون سا ہے؟ سنو، سب سے کمزور رشتہ روح اور جسم کا ہے، کہ اور رشتوں کے بدلتے کچھ وقت لگ جاتا ہے، ان سے علیحدہ ہوتے کچھ وقت لگ جاتا ہے، حالات کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جسم اور روح کا ایسا نازک رشتہ ہے کہ ایک لمحے کے بعد یہ دونوں آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ کیا ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ جب اس کی بارگاہ میں حاضر اور ہونا ہے تو پھر ہمیں توبہ کر کے جانا چاہیے، ہمیں اس سے معافی مانگ کے جانا چاہیے، ہمیں اس کو راضی کر کے جانا چاہیے، تاکہ جب ہم قبر میں جائیں تو وہاں پر بھی سکون حاصل ہو، اور جب آخرت میں کھڑے ہوں تو ہمیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو میرا رب یہ حکم فرما دے کہ میرے ان بندوں کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، بہت وقت لے لیا آپ کا، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس محفل کا حصہ بنیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ یہاں آپ تشریف لائے، آپ نے قرآن سنا، آپ نے حدیث سنی، آپ نے مالک کائنات کا آپ نے پیغام سنا، آپ کی آنکھیں اشک بار ہوئیں، آپ اس طرف مائل ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قبرستان کے اندر تشریف لے گئے، سعید بن مسیب آپ بھی ساتھ ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قبروں کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، اشک بار آنکھوں، اور بھرائی ہوئی آواز میں آپ بولے، اے قبر والو تم تو چلے گئے ہو، جانتے ہو تمہارے بعد کیا ہوا؟ تمہارے مکانوں میں اور لوگ آ گئے، تمہارے مالوں کو تمہاری اولادوں نے تقسیم کر لیا، تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے گھروں پر، تمہارے اموال پر اور لوگ قابض ہو گئے۔ تو حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایک قبر سے آواز آئی، علی یہاں کا حال بڑا عجیب ہے، ہم جو اپنے ساتھ لے کر آئے، جو نیک اعمال کر کے آئے، جو توبہ کی نعمت اپنے دامن میں ڈال کے لے کے آئے، جو استغفار کرتے رہے، یہاں وہ کام آیا اور ہماری آنکھوں کے ڈیلے بہہ گئے، جسم کے پرزے پرزے ہو گئے، ہمارا حسن مٹی کی نظر ہو گیا، ہمارے جسم سے پیپ بہہ رہی ہے،
آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے ہیں، ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہے۔ جو کچھ ہم لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، حسنات لے کر حاضر ہوئے، وہ قبول ہوئیں اور ان کے ذریعے اللہ نے ہمیں نفع عطا فرمایا، اور جو کچھ ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہماری اولادوں میں تقسیم ہوا، جو کچھ ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہماری بیویوں نے ان پر عیاشی کی، جو کچھ ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہمارے عزیز و اقارب نے اس پر قبضہ جما لیا، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت۔ اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی اور میری توبوں کو قبول فرمائے۔ یہ استغفار کا سلسلہ جاری رکھیے گا، اور یہ میری آواز جہاں تک جائے استغفار کا سلسلہ خدا کرے وہیں شروع ہو جائے، اور جو بھی میرا یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے، دعا ہے اللہ اس کی توبوں کو قبول فرمائے۔ صبح و شام توبہ کیجیے، اور صبح و شام اللہ کے محبوب بندوں میں اپنا نام لکھوا لیجیے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔